اسلام کی تاریخ میں کچھ نام ایسے ہیں جو سچائی اور وفاداری کی پہچان بن گئے۔ انہی میں سے ایک اور شاید سب سے اہم نام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ تو آئیے اسلام کے ان پہلے خلیفہ کی زندگی اور ان کی لازوال میراث کو ذرا قریب سے سمجھتے ہیں۔ اس گفتگو میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ان کا سفر عبداللہ سے صدیق تک پہنچا، پھر ہجرت کے اس اہم واقعے پر نظر ڈالیں گے، ان کے دور خلافت کے بڑے فیصلوں کو جانیں گے اور آخر میں ان کی شخصیت اور میراث پر بات کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے۔ یہ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی قحافہ وہ شخصیت کیسے بنے جنہیں آج پوری دنیا صدیق یعنی سچائی کی گواہی دینے والے کے نام سے جانتی ہے۔ ان کا سفر تقریباً 573 عیسوی میں مکہ سے شروع ہوا، پھر 632 عیسوی میں پہلے خلیفہ کے طور پر ایک نئے باب کا آغاز ہوا اور 634 میں مدینہ میں یہ سفر اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ مختصر سا عرصہ در حقیقت اسلامی تاریخ کے سب سے فیصلہ کن سالوں میں سے تھا۔ اچھا، ان کا لقب صدیق کی ان کے کردار کی اصل بنیاد ہے۔ یہ لقب انہیں ملا کیسے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے معجزاتی سفر کا ذکر کیا تو حضرت ابوبکر نے بنا ایک لمحہ سوچے، بنا کسی شک کے فوراً اس کی تصدیق کی۔ سوچئے، یہ ان کے غیر متزلزل ایمان کی کتنی بڑی مثال ہے۔ وہ اسلام قبول کرنے والے پہلے مرد تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی دوست بھی۔ ہر مشکل میں، ہر آزمائش میں وہ ایک چٹان کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ ان کی وفاداری کی یہ ایک ایسی مثال ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ اب چلتے ہیں ان کی زندگی کے اس موڑ پر جس نے اسلامی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا، یعنی ہجرت کا سفر، جہاں ان کی دوستی اور وفاداری کا شاید سب سے بڑا امتحان تھا۔ مکہ سے مدینہ کا وہ سفر جان لیوا خطرات سے بھرا ہوا تھا، اور جب دشمن بالکل سر پر آ پہنچا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں پناہ لی۔ یہ صرف ایک پناہ گاہ نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی وفاداری کا وہ ثبوت تھا، ایک ایسی رفاقت جس کا ذکر خود قرآن مجید نے کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امت مسلمہ کو ایک رہنما کی شدید ضرورت تھی۔ اس نازک وقت میں حضرت ابوبکر نے اسلام کے محافظ کے طور پر یہ ذمہ داری سنبھالی۔ انہیں مسلمانوں کا پہلا خلیفہ منتخب کیا گیا۔ یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی، کیونکہ انہیں ایک ایسی قوم کی رہنمائی کرنی تھی جو اپنے محبوب نبی کے وصال پر غم سے نڈھال تھی اور ایک غیر یقینی مستقبل کا سامنا کر رہی تھی۔ ان کا دور خلافت بھلے مختصر تھا، لیکن ان کے اقدامات ایسے تھے جنہوں نے اسلامی ریاست کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کر دیا۔ دیکھیے، انہوں نے 3 بنیادی اقدامات سے اسلامی ریاست کو استحکام بخشا۔ پہلا، نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کا قلع کما کیا جو انتشار پھیلا رہے تھے۔ دوسرا، زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کی تاکہ اسلامی معاشرے کا نظام قائم رہے۔ اور تیسرا، اور شاید سب سے اہم کام، انہوں نے قرآن مجید کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کروانے کے عظیم کام کی بنیاد رکھی۔ اچھا، ان کے ان فیصلوں اور اقدامات کے پیچھے ایک ایسی شخصیت تھی جس کی خوبیاں آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ لقب کے پیچھے اصل انسان کیسا تھا۔ ان کی شخصیت کی بنیاد 4 ستونوں پر تھی۔ بے مثال ایمان، سادگی اور عاجزی کا یہ عالم کہ خلیفہ ہونے کے باوجود عام انسانوں کی طرح زندگی گزاری، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت، اور عدل و انصاف ایسا کہ جس میں امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی اسلام کی خدمت اور سچائی پر ڈٹ جانے کی ایک روشن مثال ہے۔ ان کی میراث صرف ان کے فیصلوں میں نہیں بلکہ ان کی شخصیت میں بھی زندہ ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے، کسی بھی دور میں صدیق یعنی سچ پر قائم رہنے والے کی میراث کیا معنی رکھتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہر زمانے کو اپنے اندر تلاش کرنا پڑتا ہے۔